پرجوش مفتی محمود تھے دیوبندی عالم. حالانکہ بانی دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی نے 1880 میں یعنی جماعت کے قیام سے بھی 9 سال پہلے ان کی وفات 1880 میں ہوئی ہے. اور تاجر الناس بھی اسی زمانے میں سرکار پریس سہارنپور سے چھپی اور مختلف ایڈیشن چھپ چکے. میرے پاس کوئی تقریباً 10 اس کے ایڈیشن موجود ہیں. اس میں لکھا ہے آپ نے کہ عوام تو یہ سمجھتے ہیں کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی کے ہیں، مگر یہ عوام کے معنی ہیں، کیونکہ آخر میں آنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں بہادر شاہ ظفر، کہ میں مثال دے رہا ہوں ضمنی طور پر، یہ آخری بادشاہ تھا تو یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ معزز ہے، جس نے بیڑا غرق کر دیا مغلیہ خاندان کا. زبان سے کہہ نہیں سکتا کسی کا باپ ہوں میں کہ اپنی نسل کے فکرے کا فل سٹاپ ہوں میں. تو مولانا کہتے ہیں یہ غلط ہے، یہ عوام کے معنی ہیں. علماء کے معنی آگے چل کر لکھتے ہیں کہ معنی یہ ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فرمایا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں. اگر خدا اتنا ہی فرماتا، یہ تشریح بریکٹ میں کر رہا ہوں، الفاظ آگے آ رہے ہیں مولانا قاسم کے، اگر اتنی بات ہی جناب الہی کی طرف سے قرآن میں مذکور ہوتی تو پھر یہ تو دراصل ایک جیت تھی کفار کی، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک ونحر انا شانئک هو الابتر. کہ یا رسول اللہ آپ ابتر نہیں ہیں، ابو جہل ابتر ہے، ابو لہب ابتر ہے، اتبا شیبہ یہ بد سگال جو کہ اسلام کے بدترین معاند ہیں، عرش پر ان کو ابتر قرار دیا گیا ہے. تو اتنے لفظ کے ساتھ تو دراصل یہ ٹکراؤ ہو جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینے کے لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتر نہیں ہے، 2 جواب دیے ہیں، وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. مولانا قاسم کہتے ہیں کہ لیکن استدراج کے لیے آیا ہے. ایک بہت بڑا اعتراض پیدا ہو سکتا تھا جس کے جواب کے لیے خدا نے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، اور واو عاطفہ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جس غرض کے لیے رسول اللہ کا لفظ آیا ہے وہی غرض حضرت کو خاتم النبیین بنانے کی غرض کے لحاظ سے بتایا گیا ہے. اور وہ کیا چیز تھی؟ بتانا یہ مقصود تھا کہ حضور ابتر نہیں ہیں، آپ باپ ہیں. اس کے جواب کے لیے مولانا قاسم نے وہاں پر لکھا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا لفظ استعمال کیا. اور یہ حقائق بابانگ دول دنیا کے سامنے رکھے کہ یہ ٹھیک ہے کہ ظاہری اور مادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم تو چھوٹے تھے اس وقت، بعد میں 2 سال کے بعد وفات بھی پا گئے. تو فرمایا مردوں میں سے یعنی جو بالغ مرد ہیں کوئی بھی آپ کا بیٹا نہیں ہے، مگر آپ ابتر ہرگز نہیں، آپ باپ ہیں. کس شان کے باپ ہیں؟ اسی شان کے جس طرح کے خدا کے رسول اپنی امتوں کے باپ ہوتے ہیں. وَلَٰكِن رسول اللہ، جس طرح آدم اپنی امت کے باپ تھے، جس طرح ابراہیم اپنی امت کے باپ تھے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی امت کے باپ تھے، محمد رسول اللہ بھی اپنی امت کے باپ ہیں. اور ہر امتی جو قیامت آئے گا وہ محمد رسول اللہ کی اولاد بھی سمجھے گا. لیکن اگر اتنے ہی ہوتا تو پھر زیادہ سے زیادہ دنیا پر یہ بات بے نقاب ہوتی کہ رسالت کا جو مقام باقی نبیوں کا ہے وہی مقام محمدیت ہے. خدا نے اس کا رد کرنے کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال کیا ہے. اور مولانا حضرت محمد قاسم نانوتوی یہ فرماتے ہیں کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ باقی نبی امتیوں کے باپ تھے اور محمد مصطفیٰ نبیوں کے بھی باپ. یہ معنی ہے خاتم النبیین کے. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ اگر
کوئی نبی حضرت کے بعد پیدا بھی ہو جائے تو ختم نبوت میں کچھ فرق نہیں آئے گا. اور پھر آخر میں لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت اس بات کی تصریح کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت قطعی بند نہیں ہے. اب کوئی ایسا نبی نہیں آ سکتا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہو. اب وہ آئے گا جو محمد کا غلام ہوگا، وہ آئے گا جو کہ کلمہ محمد پڑھانے والا ہوگا، وہ آئے گا جو دین محمد کو قائم کرنے والا ہوگا. خاک پائے مصطفیٰ بہتر ہے ہر افسیر سے، سینکڑوں عیسیٰ بنے اس خاک کی تاثیر سے. عیسیٰ کے معجزوں نے مردے جلا دیے، محمد کے معجزوں نے عیسیٰ بنا دیے. یہ امت کی شان ہے ختم نبوت میں. مگر مولانا مفتی محمود صاحب نے بھی یہ پیش کی. میں یہ بتا رہا تھا آپ کو، اور اس سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ دیوبندی حضرات سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو رحمت للعالمین سمجھتے ہیں. اخبار ترجمان اسلام آپ سکرین پہ دیکھ سکیں گے، جس میں مولوی محمد موسیٰ صاحب نے مرثیہ کہا، عربی زبان میں وہ مرثیہ کہا گیا، اور پہلے صفحے پر مفتی محمود صاحب کے آرگن ترجمان اسلام نے اس کو شائع کیا، اور اس میں لکھا ہے وَكُنْتَ مِنَ الرَّحِيمِ عَلَى بَسِيطٍ عطان رحمتاً للعالمین. شاہ جی آپ رحمت للعالمین تھے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں نبی کتنے ہوئے بتائیے حضرت حافظ صاحب؟ 1,24,000. یہ حضور کے حدیث میں موجود ہے. فرمایا حضور نے کہ 1,24,000 نبی تھے اور امتیں 72 تھیں. تو 1,24,000 نبی تھے، مگر رحمت اللہ عالمین کتنے گزرے ہیں؟ ایک ہی گزرا ہے. مفتی محمود صاحب اور دیوبندی امت مانتی ہے کہ محمد رسول اللہ بھی رحمت اللہ عالمین تھے اور تعالی شاہ بخاری بھی رحمت اللہ عالمین تھے. تو ماض نبی ہونے کا قصہ نہیں، جو بھی قصہ ہے وہ یہ ہے کہ نبوت کا معاملہ نہیں، مطلب رحمت للعالمین بنائے بیٹھے ہیں اور اس کے باوجود یہ پیش کر رہے ہیں. اب میں اختصار سے کم لیتا ہوں، وقت ختم ہوا اور قصہ باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں چاہیے، لیکن 1-2 منٹ مجھے چاہیے. اس میں پیش کرنے والے نورانی صاحب بھی تھے. ہیں جی، نورانی صاحب بھی تھے. نورانی صاحب بھی تھے جو اہل سنت والجماعت کے سربراہ سمجھے جاتے ہیں. اہل سنت والجماعت کے مجدد جو کہ مکہ میں مدفون ہیں اور جنہیں مجدد اہل سنت قرار دیا جاتا ہے، انہوں نے موضوعات کبیر میں یہ لکھا ہے کہ خاتم النبیین کے معنی اتنے ہی ہیں. لا یاتی بعدہ نبی، لا یاتی بعدہ نبی ینسخ ملتہ ولم یکن من امتہ. لا یاتی بعدہ نبی ینسخ ملتہ ولا یکن من امتہ. اس کے معنی ایک ہی ہیں خاتم النبیین کے، کہ آپ کے بعد کوئی بھی ایسا نبی نہیں آئے گا جو کہ حضرت کی شریعت کو منسوخ کرے اور آپ کی امت میں سے نہ. امت ہی نبی آئے گا جو آئے گا محمد کا غلام بن کر آئے گا.